سفید گھوڑا۔ یہ الیاس کا فون تھا۔ میں نے کہا میں ابھی آیا۔ وہیں اپنے پرانے ہوٹل میں ٹھہرے ہو نا؟ الیاس کی آواز آئی۔ ٹھہرا بھی وہیں ہوں اور وہیں سے بول رہا ہوں، مگر تم ابھی نہ ہو، اس وقت میں ایک دفتر جا رہا ہوں۔ بہت ضروری کام ہے، لاکھوں کا معاملہ ہے، اسی لیے ہوائی جہاز سے آیا ہوں اور کل ہوائی جہاز سے واپس پنڈی چلا جاؤں گا۔ تم شام کو آنا، ٹھیک 8 بجے، بلکہ 7:30 بجے۔ اور اب سنو، اب تو تم اور بڑے افسر ہو گئے ہو۔ آج کل تمہیں کون سا برانڈ پسند ہے؟ میں نے جواب دیا، وہی جس کی تم نے لت ڈالی ہے، سفید گھوڑا۔ الیاس بولا، بس ٹھیک ہے، سفید گھوڑا بھی ہوگا اور سفید گھوڑی بھی۔ میں نے بن کر پوچھا، یہ کوئی نیا برانڈ نکلا ہے؟ اور وہ اتنے زور سے ہنسا اور ہنستا چلا گیا کہ مجبوراً مجھے ہنسنا پڑا، ورنہ میں ایسی باتوں پر شاذ ہی ہنستا تھا۔ میں ہنسا تو وہ سمجھ گیا کہ میں نے سفید گھوڑی کا مفہوم پا لیا ہے، اس لیے بولا، خفا تو نہیں ہو گئے ہو؟ پھر ہنستے ہوئے کہنے لگا، یار تم تو اب تک الو کے الو ہی رہے۔ میں نے کہا، یہ تو خیر شام کو طے کریں گے کہ ہم میں سے بڑا الو کون ہے۔ وہ بولا، بہت اچھا، تو پھر 7:30 بلکہ 7:15 بجے طے۔ میں نے کہا، طے۔ 7:15 بجے میں الیاس کے ہوٹل میں پہنچا تو وہ نہا رہا تھا۔ میں نے کہا، یہ کون سا وقت ہے نہانے کا؟ غصے کھانے میں بولا، ارے تمہیں اب تک خبر نہیں، میں تو غسل کر کے وسکی پیتا ہوں۔ میرا چھوٹا ٹیچی کیس رکھا ہے نا، اس سے کھولو، اس میں تمہارا سفید گھوڑا بند ہے۔ میں نے ادھر ادھر دیکھ کر کہا، مجھے سفید گھوڑے کا یہ تھان کہیں دکھائی نہیں دے رہا۔ الیاس ہنسنے لگا، پھر بولا، الماری میں ہوگا، تم اس کی گاڑی پچھاڑی کھولو، میں پہنچتا ہوں۔ میں نے ٹیچی میں سے وائٹ ہارس کی بوتل نکال کر میز پر رکھی تو وہ تولیہ لپیٹ کر باہر آ گیا۔ اس نے مجھے ہاتھ سے پکڑا اور ساتھ والے کمرے میں لے گیا۔ وہاں ایک وسیع و عریض پلنگ پر 2 تکیے سجے تھے۔ بولا، یہ ہے سفید گھوڑی کا تھان۔ مجھے الیاس کی اس حرکت سے ہمیشہ کی چڑ تھی، اس لیے شاید میرے تیور دیکھ کر وہ بولا، یہ سب نشے ہیں میری جان، شراب پینا، عورت سے پیار کرنا، سچ بولنا، ڈاکہ مارنا، یہ سب نشے ہیں۔ جو شخص ان میں سے کوئی بھی نشہ کرتا ہے، اسے دوسرے نشوں پر اعتراض نہیں کرنا چاہیے۔ تم چلو، میں کرتا پاجامہ پہن کر ابھی آیا۔ پھر ادھر سے الیاس بڑے کمرے میں داخل ہوا، ادھر سے ہوٹل کا ایک سنجیدہ اور باوقار بیرا آیا۔ بہت نیک آدمی لگتا تھا، بس ماتھے پر محراب کی کمی تھی۔ پھر وہ الیاس کی طرف دیکھ کر مسکرایا۔ اس مسکراہٹ نے اس کی پوری شخصیت بدل ڈالی۔ ایسا لگتا تھا کہ یا تو وہ آنکھ مار دے گا یا چھرا نکال لے گا۔ میرا انداز درست نکلا، اس نے آنکھ مار دی اور پھر دروازے کا پردہ یوں اٹھایا جیسے چھرا نکالا ہے۔ پہلے ایک عورت اندر آئی۔ یہ بڑی تندرست عورت تھی، خون اس کے پورے چہرے میں سے پھوٹا پڑا تھا۔ یہ خون اس کی آنکھوں میں بھی چمک رہا تھا، اس کی ہتھیلیوں میں بھی۔ اس کے جسم کا باقی حصہ برقعے میں تھا، مگر مجھے یقین ہے کہ وہ بھی اسی طرح لہولہان ہوگا۔ میرا جی چاہا تعارف ہو جائے تو اسے یہ ضرور پوچھوں گا کہ اب کون سی وٹامن کھاتی ہیں۔ ایک قدم اندر آ کر اس نے ہم دونوں کو ایک نظر دیکھا، پھر الیاس کا رخ کر کے اس نے آنکھیں جھکائیں اور سلام کے طور پر سر کو ذرا سا خم کیا۔ فوراً بعد وہ پلٹ کر جیسے سرگوشی میں بولی، آپ بھی جاؤ نا بلقیس۔ بیرا اسی طرح پردہ اٹھائے کھڑا تھا اور اسی طرح مسکرا رہا تھا۔ عورت نے الیاس سے کہا، یہ نئی نویلی ہے نا، ڈرتی ہے۔ پھر وہ دروازے میں گئی۔ بے وقوف ہو تم تو، بالکل ہی دیہاتن ہو۔ اب ایسا بھی کیا، آ جاؤ نا بلی۔ الیاس نے تکیے کے نیچے سے بٹوا اٹھا کر 100 کے بہت سے نوٹوں میں سے ایک نوٹ نکالا اور دروازے کے پاس جا کر بولا، یہ لیجیے، میرے کمرے کی دہلیز الاگنے کا نذرانہ۔ عورت نے فوراً الیاس کے ہاتھ سے نوٹ لے لیا اور بولی، اب تو آنا ہی پڑے گا بلو، یہ لو۔ اس نے نوٹ والا ہاتھ آگے بڑھایا مگر اسے تہہ کر کے مٹھی بند کر لیا اور سرگوشی میں بولی، ارے پگلی، ہوٹل کا معاملہ ہے، چلو اب جلدی سے آ جاؤ۔ 1 گھنٹے سے جو میں تمہیں سمجھا رہی تھی، تو کیا اس کا تم پر یہی اثر ہوا؟ بے وقوف۔ پھر باہر جا کر اس نے بلقیس کو جیسے دھکا دے دیا۔ بہرے نے پردہ گرا دیا تو الیاس بولا، دیکھو سراج، کچھ بھیج دو، کباب اور ٹکے۔ کیوں، ٹھیک ہے؟ اس نے مجھ سے پوچھا، مگر جواب عورت نے دیا، ذرا تیز مرچوں والے کباب ہوں، سمجھے بھائی سراج۔ سراج چلا گیا۔ الیاس نے بڑھ کر چٹنی چڑھا دی اور بولا، تشریف رکھیے۔ سب بیٹھ گئے، بلقیس بھی بیٹھ گئی، مگر اس نے برقعے کی نقاب گرا رکھی تھی۔ یہ میری عجیب دیوانی بیٹی ہے، عورت نے اپنے برقعے کے ٹچ کھولتے ہوئے کہا، یہ میری سب سے چھوٹی بیٹی ہے۔ آپ نے اس کا چہرہ تو ابھی نہیں دیکھا، مگر اس کا قد تو پسند ہے نا آپ کو؟ الیاس بولا، جی ہاں، سبحان اللہ۔ میں نے ایک جھٹکے کے ساتھ پلٹ کر الیاس کو دیکھا۔ اتنے پیارے اور مقدس الفاظ اس نے کتنے اوباش لہجے میں ادا کیے تھے۔ الیاس میری اس حرکت سے بہت محظوظ ہوا۔ وہ ہنسنے لگا اور بولا، یہ میرے دوست ہیں مگر بہت شرمیلے، ان سے قسم لے لیجیے جو انہوں نے آج تک کسی عورت کو چھوا بھی ہو۔ ان کا نام رؤوف ہے، مگر آپ انہیں مردوں کا بلقیس سمجھ لیجیے۔ عورت بے اختیار ہنسنے لگی۔
وہ اتنی ہنسی کہ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ پھر اس نے برقع اتار کے صوفے کی پشت پر ڈال دیا۔ توبہ، وہ کس بلا کی صحت مند عورت تھی! اس کے ننگے بازوؤں میں مچھلیاں تڑپ رہی تھیں اور اس کا بلاؤز فولاد کی جالی سے بنا ہوگا، ورنہ جگہ جگہ سے پھٹ چکا ہوتا۔ سن لیا بلقیس؟ عورت بولی۔ ذرا سی بھی حیا ہو تو اب برقع اتار دو، نہیں اتارو گی تو میں تمہیں عورتوں کی رعوف کہنے لگوں گی۔ اب کے الیاس بے اختیار ہنسا اور ساتھ ہی اس نے میرے بازو میں اس زور کی چپکی لی جیسے وہ میرا دشمن ہو۔ میں نے اس میں اتنی وحشت کبھی نہیں دیکھی تھی۔ دروازے پر کسی نے جیسے انگلی کے جوڑ سے پراسرار دستک دی۔ الیاس نے دروازہ کھولا۔ سراج ٹرے میں کباب اور ٹکے سجا کر لایا اور میز پر رکھ کر بولا، اور کوئی حکم ضرورت پڑی تو میں گھنٹی بجا دوں گا۔ الیاس نے کہا۔ سراج واپس جاتے ہوئے رکا، پہلے بلقیس کی طرف دیکھا، پھر الیاس کو وہی خوفناک آنکھ مار کر بولا، یوں کب تک بیٹھے رہیں گے صاحب؟ منہ دکھائی دیجیے اور پھر ٹکے کھائیے۔ یہ کہہ کر وہ زور سے ہنسا اور عورت مسلسل ہنستی چلی گئی۔ بڑا بدماش ہے یہ سراج، چل ہٹ اور دیکھ ایک اچھی سی نئی ٹیکسی رو کے رکھنا، میٹر بے شک ابھی سے ڈاؤن کر دے۔ کیوں جی؟ اس نے الیاس سے پوچھا۔ ضرور ضرور، الیاس بولا اور سراج چلا گیا تو اس نے دروازہ بند کر کے اوپر پردہ کھینچ کر بٹوا میں سے 100 کا ایک نوٹ نکال کر دونوں ہاتھوں پر یوں رکھا جیسے تشتری میں سجایا ہے۔ عورت نے اٹھا کر تہہ کیا اور پہلے نوٹ سمیت اسے بلاؤز میں اڑس کر مسکرائی، سر کو یوں جنبش دی جیسے اجازت دے رہی ہے۔ الیاس پلٹا اور بلقیس کی نقاب الٹ دی۔ وہ بڑی عجیب سی لڑکی تھی، عجیب یوں کہ کچھ ایسی خوبصورت تو نہیں تھی مگر خوبصورت لگتی تھی۔ اس کا رنگ بہت سفید تھا مگر اس کے چہرے کو دیکھ کر میں نے سوچا کہ اس میں کچھ کمی رہ گئی ہے۔ البتہ اس سوال کا جواب میرے پاس نہیں تھا کہ کمی کہاں رہ گئی ہے۔ اس کا ہر نقش دوسرے نقش کا سہارا بنا ہوا تھا، اس کا حسن زنجیر کی کڑیوں کا سا تھا۔ نقاب الٹتے ہی اس نے کنکیوں سے عورت کی طرف دیکھا تو وہ بولی، لو، ایسی واہیات شرم بھی کیا! میں نے گھر سے چلتے ہوئے بتا نہیں دیا تھا کہ اپنے آدمی ہے؟ الیاس نے تپائی اٹھا کر بلقیس کے سامنے رکھی، پھر اس پر وائٹ ہارس کی بوتل اور 4 گلاس رکھ دیے۔ اور بلقیس پہلی بار بولی، جی میں تو اس نعمت سے محروم ہوں۔ الیاس نے احتجاج کیا، اس نعمت سے تو رؤف کا سا الو بھی محروم نہیں ہے، اور آپ؟ عورت نے الیاس کی بات کاٹی۔ سراج نے کہا تھا کہ آپ کو تازہ مال چاہیے۔ میں نے اسے کہہ دیا تھا کہ بلقیس آج پہلی بار کسی ہوٹل میں جائے گی، اسے کیا پتا کہ یہ سب کیا ہوتا ہے۔ تپائی یہاں میرے پاس لائیے۔ مگر الیاس اٹھ کر عورت اور بلقیس کے درمیان بیٹھ گیا اور بلقیس کی ٹھوڑی کے نیچے سے برقعے کی ڈوری کی گرہ کھولتے ہوئے باقاعدہ گانے لگا، ساقی گری کی شرم کرو آج ورنہ ہم ہر شب پیا ہی کرتے ہیں، میں جس قدر ملے۔ مجھے تو کوئی اسکواش پلا دیجیے، بلقیس نے بچوں کی طرف فرمائش کی، اور جب تک الیاس گھنٹی بجانے کے لیے اٹھتا میں نے کہا، میں لاتا ہوں۔ ہائے! عورت چہکی۔ رؤف صاحب تو بولتے بھی ہیں۔ اس پر عورت اور الیاس کے علاوہ بلقیس بھی ہنسی اور بلقیس کو ہنستا پا کر الیاس اور زور سے ہنسا اور میں باہر نکل آیا۔ سراج کو اسکواش بھجوانے کو کہا اور وہاں سے گھر کی راہ لی۔ یہ لڑکی میرے ذہن پر مسلط ہو گئی تھی۔ الیاس کے ہاں تو یوں میں نے کئی عورتیں دیکھی تھیں، ان کی صورتیں مختلف تھیں مگر مسکراہٹ کے معاملے میں وہ سب ایک جیسی تھیں۔ وہ مسکراتی تھیں تو لگتا تھا وہ یہ مسکراہٹ بازار سے خرید کر لائی ہیں، وہ شرماتی تھیں تو صاف معلوم ہوتا تھا کہ انہیں بڑا تکلف کرنا پڑ رہا ہے۔ مگر یہ لڑکی تو بالکل ایسی لڑکی تھی جیسی متوسط طبقے کے گھروں میں ہوتی ہیں، معصوم، بے خبر اور راضی برضا۔ مجھے الیاس پر غصہ تو کئی بار آیا تھا مگر نفرت آج پہلی بار محسوس ہوئی۔ چند برس پہلے میں نے بڑی کوششوں اور سفارشوں کے بعد اسے آٹے اور چینی کا ڈپو دلوا دیا تھا۔ وہ کتنا پیارا آدمی تھا، بس کبھی کبھار شراب پیتا تھا اور سہگل کے طرز میں غالب کی غزلیں گاتا تھا۔ آواز بہت سریلی تھی، اس لیے شراب نوشی کی ہر محفل میں مدعو ہونے لگا۔ یوں اس کی وجہ سے مجھے بھی شراب نوشی کی لت پڑ گئی۔ پھر اونچے طبقے کی محفلوں میں مسلسل شرکت کی برکت سے اسے چند لاکھ کا درآمدی لائسنس مل گیا اور تھوڑے ہی عرصے میں وہ کئی لاکھ نکر کی اسامی بن گیا۔ وہ پنڈی چلا گیا اور وہیں اپنا صدر دفتر قائم کیا۔ اب وہ لاہور اور کراچی میں بعض میلیں لگانے کی سوچ رہا تھا۔ انہی دنوں وہ ایک بار پنڈی سے لاہور آیا تو مجھے اسی ہوٹل میں مدعو کیا اور وہیں پہلی بار معلوم ہوا کہ وہ اب شراب کے علاوہ عورت سے بھی شوق کرنے لگا ہے۔ دوست آدمی تھا اور پھر اس نے اتنا امیر ہو جانے کے باوجود میرے ابتدائی احسان کو یاد رکھا تھا، اس لیے وہ جب بھی لاہور آیا میں اس کی غروب آفتاب کی مشغولیوں میں شامل رہا۔ لاہور میں اس کی تیسری یا چوتھی آمد پر میں نے اسے سمجھانے کی کوشش کی کہ شراب نہیں پیو گے تو بد ترتیب کہلاؤ گے اور کاروبار کو بھی نقصان پہنچاؤ گے۔ مگر یہ عورت والا قصہ چھوڑو، عورت کسی نہ کسی کی بیٹی یا بیوی یا ماں ضرور ہوتی ہے اور ہم پاکستان کے رہنے والے ہیں اور یہ رشتے ہمارے لیے آج بھی مقدس ہیں، سو تم یہاں یوں کرو کہ شادی کر لو۔
اس نے مجھے اطلاع دی کہ اس نے شادی کر لی ہے اور اس کی ایک پیاری سی بیوی ہے اور 3 بچے ہیں، اور فکر نہ کرو روح، میری بیوی پرانے زمانے کی عورت نہیں ہے، میں اسے ہر مہینے 2000 نقد پیش کر دیتا ہوں اور اس کے بدلے اس نے مجھے ہر بات کی اجازت دے رکھی ہے۔ میں نے سوچا صرف جیب کے بھاری یا خالی ہونے سے قدریں کیسے بدل جاتی ہیں، چنانچہ میں چپ کر رہا، مگر جب بھی گفتگو میں کبھی اس کے گھر کا ذکر آیا تو میں نے اس کی بیوی کے بارے میں تمہاری بیوی کہہ کر بات کی، اسے بھابی نہ کہا کر، کیونکہ بھابی اپنے شوہروں کو ہر رات ایک نئی عورت کا انتظام کر لینے کی اجازت نہیں دیا کرتی۔ میں نے شاید صرف اپنے آپ کو مطمئن کرنے کے لیے یہ فلسفہ گھڑ لیا تھا کہ الیاس اگر عیاش ہے تو اس عیاشی کی صرف ایسی عورتوں تک محدود ہے جو الیاس کے پاس نہیں آئیں گی تو کسی اور کے پاس چلی جائیں گی۔ سو ہے تو یہ خراب بات، مگر کچھ ایسی بھی خرابی نہیں ہے کہ میں اتنے اچھے دوست سے نفرت کرنے لگوں۔ مگر بلقیس کو دیکھ کر مجھے یقین ہو گیا تھا کہ الیاس عیاشی کی مقررہ حدیں پھاند گیا ہے، اور میں نے تو پاگلوں کو بھی دیکھا ہے کہ تھوکنا چاہیں گے اور سامنے پھولوں سے لدی جھاڑی ہوگی تو اس سے ہٹ کر تھوکیں گے۔ زندگی میں پہلی بار مجھے یقین ہو گیا تھا کہ الیاس دراصل کمینہ آدمی ہے۔ خاصی دیر تک پلنگ پر کروٹیں بدلنے کے بعد میں ایک دم اٹھا اور چپل گھسیٹتا باہر لپکا۔ میں نے ایک ٹیکسی روکی اور ڈرائیور سے کہا کہ وہ کار کو محفوظ حد تک جس قدر تیز چلا سکتا ہے چلائے۔ میں نے اسے میٹر سے دوگنی رقم دینے کا وعدہ کیا اور کار الیاس کے ہوٹل کی طرف اڑنے لگی۔ میں نے بڑا ظلم کیا تھا کہ الیاس کے کمرے میں لڑکی کے داخل ہوتے ہی اسے رخصت نہ کر دیا تھا۔ الیاس یقیناً برا مانتا، مگر وہ میری نیت پر شبہ نہیں کر سکتا تھا، وہ یقیناً میری بات مان لیتا اور ایک معصوم لڑکی ہمیشہ کے لیے تباہ ہونے سے بچ جاتی۔ وہ لڑکی جوان سب لڑکیوں کی نمائندہ تھی جن کے والدین اپنی بیٹیوں کے مستقبل کی خاطر اپنے آپ کو بیچ ڈالتے ہیں، مگر جب یہ ذریعہ بھی کارگر نہیں ہوتا تو اپنے مستقبل کی خاطر بیٹیوں کو بیچ ڈالتے ہیں۔ ہوٹل کے سامنے ٹیکسی روک کر میں نے دگنا کرایہ ادا کیا اور اوپر لپکا، مگر سیڑھیوں ہی میں سراج مل گیا۔ وہ تکوں کبابوں کی خالی پلیٹیں اٹھائے لا رہا تھا۔ مجھے دیکھا تو وہی شیطانی مسکراہٹ اس کے ہونٹوں بلکہ اس کے سارے چہرے پر کودی۔ پھر وہ بولا، صاحب تو بیوی کو لے کر ابھی کہیں چلے گئے ہیں؟ میں نے پوچھا، کہاں گئے ہیں، کچھ بتا کر نہیں گئے؟ وہ ہنس کر بولا، بھولے بادشاہ ہو، یہ بھی کوئی بتانے والی باتیں ہیں۔ گھر آ کر میں نے الیاس کو ایک خط لکھا جس میں اسے کمینہ اور خبیث اور رذیل تک کہہ ڈالا۔ میں نے اس سے ہمیشہ کے لیے قطع تعلق کر لیا اور اسے خبردار کیا کہ وہ آئندہ مجھ سے ملنے کی کوشش نہ کرے۔ میں تم جیسے اخلاق باختہ بد کرداروں پر لعنت بھیجتا ہوں۔ ظاہر ہے اس کے بعد الیاس سے میری کبھی ملاقات نہ ہوئی۔ پھر میرا تبادلہ لاہور سے کراچی ہو گیا اور یوں میں پنڈی سے اور دور ہو گیا۔ کراچی میں پہلے روز جب میں اپنے اسٹاف سے ملا تو اس صف میں اپنے ایک پرانے دوست اور ہم جماعت مشتاق کو بھی کھڑا پایا۔ وہ اس دفتر میں میرا ہیڈ کلرک تھا۔ اسے مل کر مجھے بہت خوشی ہوئی۔ کالج کے زمانے میں وہ بڑا پرہیزگار مشہور تھا اور سب نے اس کے بارے میں طرح طرح کے لطیفے گھڑ رکھے تھے اور اس سے جنت کے ویزے لینے آتے تھے۔ اب بھی میں نے دیکھا کہ وہ صورت سے بدستور نیک آدمی ہے۔ شام کو اس نے مجھے اپنی دعوت پر اپنے گھر بلایا اور جب سب معززین شہر سے میرا تعارف کرا چکا تو الماری میں سے وائٹ ہارس کی 2 بوتلیں نکالیں اور ہم سب کے ساتھ پینے بیٹھ گیا۔ حیرت تو ہوئی ہی، مگر شراب نوشی کی حد تک میں بڑا فراخ دل ہوں، سب کو معاف کر دیتا ہوں، اس لیے اسے بھی معاف کر دیا۔ پھر جب کھانے کے بعد سب مہمان چلے گئے تو وہ بولا، آپ دوسرا شوق بھی یقیناً فرماتے ہوں گے؟ میں نے پوچھا، دوسرا شوق؟ اور مشتاق کچھ اس طرح مسکرایا کہ میں ایک پل کو یہ بھی سوچا کہ کہیں مشتاق کے روپ میں یہ لاہور کا بحرہ سراج تو نہیں ہے۔ پھر وہ اٹھا اور بولا، میں نے یہ انتظام بھی کر رکھا ہے۔ اس نے ساتھ والے کمرے کا دروازہ کھولا تو خوشبو سے لدی ہوئی ایک عورت مٹکتی اور مسکراتی ہوئی اندر آ گئی۔ میں سمجھا یہ مشتاق کی بیوی ہے، اس لیے میں ادب سے کھڑا ہو گیا۔ پھر جب میں صوفے پر بیٹھا تو مشتاق اسی سراج والی مسکراہٹ سے بولا، شوق فرمائیے۔ اس کے ساتھ ہی وہ عورت صوفے کے اس طرف سے کھسک کر میرے ساتھ لگ کر بیٹھ گئی۔ میرا جسم جیسے بجلی کے ننگے تار سے چھوٹ گیا۔ میں تڑپ کر اٹھا اور عورت اور مشتاق بہت زور سے ہنسے، پر جب میں مشتاق کو باقاعدہ گالیاں دینے لگا تو عورت تیر کی طرح دوسرے کمرے میں گھس گئی اور مشتاق مجھ سے معافیاں مانگنے لگا۔ میں گھر آیا تو جیسے اس عورت کی خوشبو میرے ساتھ چمٹی چلی آئی تھی۔ میں نے اسے صرف ایک نظر دیکھا تھا، مگر ایسی عورتوں کو ایک نظر دیکھنا بھی کافی ہوتا ہے۔ ایسی عورتیں میں نے اطالوی مصوروں اور یونانی مجسمہ سازوں کے ہاتھوں دیکھی ہیں، مگر عام زندگی میں کبھی نہیں دیکھی۔ کتنی دیر تک وہ میرے ساتھ لگی قہقہے مارتی رہی اور خوشبوئیں لنڈاتی رہی۔ نیند میں بھی اس نے میرا پیچھا نہ چھوڑا۔ میری آنکھ کھلی تو مجھے یاد آیا کہ ایک
ایک بار وہ بادل کو چادر کی طرح لپٹ کر آسمان پر جا بیٹھی تھی اور پھر ستاروں بھری ٹوکری رکھے آئی تھی اور انہیں میرے قدموں پر نچھاور کر کے مجھ سے لپٹ گئی تھی، اور میں یوں ہڑبڑا کر جاگ اٹھا جیسے میرا جسم بجلی کے ننگے تار سے چھو گیا ہے۔ دوسرے روز میں نے جان بوجھ کر مشتاق کو کوئی 10-12 مرتبہ اپنے دفتر میں بلایا، مگر اس نے مجھ سے آنکھیں ہی نہ ملائیں۔ وہ مجھ سے شرمندہ تھا، اس لیے اسے پتہ ہی نہ چلا کہ میں اس سے بھی زیادہ شرمندہ ہوں۔ دفتر کا وقت ختم ہوا تو میں نے اسے بلایا، اسے بازو سے پکڑا اور کار میں زبردستی لا بٹھایا۔ وہاں وہ پہلی بار بولا، میں آپ سے بہت شرمندہ ہوں۔ میں بولا، میں بھی تم سے بہت شرمندہ ہوں، مگر تم سے بھی زیادہ اس بیچاری عورت سے شرمندہ ہوں۔ وہ بھی کیا سوچتی ہوگی کہ کس بدتمیزی سے سابقہ پڑا، عورت چاہے کیسی بھی ہو اس کا احترام کرنا چاہیے۔ اور کل میں نے بڑی بد تہذیبی، بڑے اجڑ پنے کا مظاہرہ کیا۔ دراصل یہ شراب انسان کو بھی سفید گھوڑا بنا دیتی ہے۔ تم تو خیر میرے پرانے دوست ہو، تمہیں کان میں روڑ کر بھی منا لوں گا، مگر کسی طرح مجھے اس عورت کے پاس لے چلو، میں اس سے معافی نہیں مانگوں گا تو میرا ضمیر میرے لیے عذاب بنا رہے گا۔ وہ بہت کمال کی عورت نکلی، اس نے مجھے فوراً معاف کر دیا۔ پھر وہ مشتاق کی موجودگی ہی میں مجھ سے لپٹ کر رونے لگی اور بولی، مجھے تو پہلے ہی نظر میں آپ سے محبت ہو گئی ہے، اور ظاہر ہے کہ اس فکر کے ختم ہونے کے فوراً بعد مجھے بھی اس سے محبت ہو گئی۔ پھر اچانک وہ عورت کہیں اندرون سندھ چلی گئی اور وہاں کسی بڑے زمیندار سے باقاعدہ عقد کر کے پردے میں بیٹھ گئی۔ میں نے دفتر سے چھٹی لے لی اور مشرقی پاکستان کے کسی انتہائی مشرقی گوشے میں تبادلہ کرانے کا پروگرام بنا لیا، مگر بھلا ہو مشتاق کا کہ وہ میری مدد کو پہنچا۔ کالج کی بعض ہوائی دوستیاں بھی کتنی پائیدار ثابت ہوتی ہیں۔ اس نے میرے تبادلے کے پروگرام کو منسوخ کر کے ہر رات ایک نئی عورت کا پروگرام مرتب کیا، اور اس پروگرام پر عمل کر کے میں نے اپنی محبت کی ناکامی کے سب زخم منجمد کر لیے۔ یہ انہی دنوں کی بات ہے جب میں نے سوچا کہ میں نے کتنی ذرا سی بات پر الیاس سے اس دوست سے تعلقات ختم کر دیے تھے۔ میں نے الیاس کو دل سے معاف کر دیا اور اسے خط لکھا۔ اس کا فوراً جواب آیا۔ اس نے لکھا تھا کہ وہ اس اطلاع سے اتنا خوش ہوا کہ زندگی میں پہلی بار اس نے دوپہر کو شراب پی لی۔ اس نے یہ بھی لکھا تھا کہ وہ دسمبر میں کراچی آ کر مجھ سے ایک بہت بڑا جشن منوائے گا۔ اس لیے سفید گھوڑے کے علاوہ اس کے لیے ایک اچھوتی سفید گھوڑی مخصوص کر دی جائے۔ میں نے مشتاق سے اس کا ذکر کیا تو اس نے ایک بہت امیر کاروباری کے متعلق بتایا کہ عرصے سے اس کا ایک کام اٹکا ہوا ہے، آپ کے قلم کی ذرا سی جنبش سے یہ کام ہو سکتا ہے۔ مجھ سے کئی بار کہہ چکا ہے، مگر نہ کوٹھی کی بات کرتا ہے نہ کار کی۔ کہتا ہے، صاحب سے کہو میں جھوٹے سے جھوٹا مال پیش کرنے کو تیار ہوں۔ میں نے کہا، کاروں کوٹھیوں کو مارو گولی، بہت جمع ہو چکی ہیں، تم آج ہی اس سے بات کرو کہ صاحب مان گیا ہے، پھر اسی سے الیاس کا بندوبست کرنے کو بھی کہیں گے۔ مشتاق گیا اور 8 گھنٹے کے اندر واپس آ کر اطلاع دی کہ آج شام کو سب انتظام ہو جائے گا۔ شام کو مشتاق بڑی سنجیدہ اور باوقار صورت لیے میرے کمرے میں آیا تو میں میز پر وائٹ ہارس کی بوتل رکھے بیٹھا تھا۔ پھر اس نے مجھے سراج کی طرح آنکھ ماری اور پردہ اٹھا دیا۔ پہلے ایک عورت اندر آئی، یہ بڑی تندرست عورت تھی، خون اس کے پورے چہرے میں سے پھوٹا پڑ رہا تھا، یہ خون اس کی آنکھوں میں بھی چمک رہا تھا اور اس کی ہتھیلیوں میں بھی۔ اس نے میری طرف دیکھا اور جیسے لمحے بھر کے لیے منجمد ہو کر رہ گئی، مگر فوراً ہی اس نے آنکھیں جھکائیں، سلام کے طور پر سر کو ذرا سا خم کیا اور جیسے سرگوشی میں بولی، آپ بھی جاؤ نا رضیہ۔ پھر وہ میری طرف دیکھ کر مسکرائی، نئی نویلی ہے نا، ڈرتی ہے۔ پھر وہ دروازے میں گئی، آ جاؤ نا رضو۔ پھر باہر جا کر اس نے رضیہ کو جیسے دھکا دے دیا۔ اس نے جوں ہی میرے کمرے میں قدم رکھا، میں نے بڑھ کر اس کی نقاب ایک جھٹکے سے الٹ دی اور وہ صوفے پر گر سی پڑی۔ وہ بڑی عجیب سی لڑکی تھی، عجیب یوں کہ کچھ ایسی خوبصورت تو نہیں تھی مگر خوبصورت لگتی تھی۔ اس کا ہر نقش دوسرے نقش کا سہارا بنا ہوا تھا، اس کا حسن زنجیر کی کڑیوں کا سا تھا۔ اچھی ہو بلقیس؟ میں دانت بھینچ کر بولا، میں ایسا نہ کرتا تو چیخ پڑتا۔ مشتاق ہنسنے لگا، بلقیس نہیں صاحب، رضیہ۔ عورت ایک دم بولنے لگی، ذرا جلدی سے جاؤ مشتاق بھائی، کچھ ٹکے کباب بھجوا دو، اور دیکھو کباب ذرا تیز مرچوں والے ہوں جو مجھے بالکل رلا دیں۔ مشتاق چلا گیا تو میں نے دیکھا کہ عورت کبابوں کے آنے سے پہلے ہی رو رہی ہے۔ اس نے لپک کر چٹکنی چڑھا دی اور پلٹ کر میرے قدموں میں ڈھیر ہو گئی۔ وہ اپنے بھیگے ہوئے گال میرے پاؤں سے رگڑنے لگی اور فریاد کرنے لگی، میرا پردہ رکھ لیجئے صاحب، میرا اور میری بیٹی کا پردہ خدا کے اور آپ کے ہاتھ میں ہے۔ میں کیا کروں صاحب، میری ایک ہی بیٹی ہے مگر سب نئی بیٹی مانگتے ہیں، میں اپنی بیٹی کو کیسے بدلوں صاحب، اسی لیے شہر بدل لیتی ہوں۔ مجھ نگوڑی کو کیا پتا تھا کہ آپ لوگ بھی شہر بدل لیتے ہیں۔
خدا کے لیے صاحب، خدا کے لیے میرا اور میری بیٹی کا پردہ رکھ لیجئے، ورنہ کوئی ہمیں 2 پیسے کو بھی نہیں پوچھے گا۔ دوسرے دن میں نے الیاس کو خط لکھا کہ اپنے کاروبار کے سلسلے میں کراچی آنا چاہتے ہو تو 1000 بار آؤ، مگر میرے پاس نہ آنا، میں کل رات سے مر چکا ہوں۔